بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے غسل کے فرائض، یعنی غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں. ناظرین محترم، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا. کلی اس طریقے سے کرے کہ اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کرے اپنی شہادت والی انگلی سے، اور پھر غرارہ بھی کرے. اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کرے. یہ پہلا فرض ہے کلی کرنا. اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالے. جس طریقے سے وضو میں ہم جو ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے غسل میں بھی جو ہے ناک میں پانی، ناک کی جو نرم جو ہڈی ہے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. یہ دوسرا فرض ہے غسل کے اندر. تیسرا فرض ہے سارے بدن پر، سارے جسم پر پانی بہائے، یعنی سر کے بال سے لے کر پیر تک جسم کا جتنا حصہ ہے، تمام اعضاء، تمام جو ہے جسم کے جتنے اعضاء ہے وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر ناظرین محترم غسل کے اندر اگر کوئی بھی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے، یا پھر اس فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، یا کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے اگر جسم پر بال کے برابر بھی کوئی حصہ جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.